صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. محترم سامعین اور مہمان اعزام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و عظیم ہے کہ اس نے مجھے آج کی اس مبارک مجلس میں کچھ بولنے کا موقع دیا. میرا موضوع سخن نماز ہے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے اس پر 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سامعین حضرات، خالق ارض و سماوات نے اپنے حبیب محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمیشہ تحفے سے سرفراز فرماتا رہا. انہیں تحائف نعم میں سے ایک اعلیٰ اور عرفہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے، جس تحفے کی اہمیت و فضیلت روز روشن میں آیا ہوا بیان ہے. چنانچہ خود رب ذوالجلال نے اس فضیلت کو اجابت کیا کہ جتنے بھی احکام اللہ نے نازل فرمائے وہ سب کے سب فرش زمین پر نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ نے حج حکم دیا تو بھی فرش پر، حکم زکات دیا تو بھی فرش پر، ایمان جیسے بے بہا دولت نوازا تو بھی فرش زمین پر. لیکن جب نماز کی تاریخ رب کائنات نے محبوب کائنات کو اپنے پاس بلا کر فرمایا ہم آپ کو ایک حسین اور قیمتی تحفہ دینے والا روشن کر دیتی ہے. نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یعنی قبر میں. نماز مسائل اور پریشانی کو ٹال دیتی ہے. نماز سے انسان افضل و ارفع ہوتا ہے. کیوں نہ ہو، نماز ہے ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے. جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنا سر خم کرتا ہے تو محسن کائنات کی آنکھوں میں شیطان اسلام قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اس دن کسی کا کوئی نہیں ہوگا. انسان خود کے پسینے میں ڈوبتے ہوں گے. ہر شے نفس نفس پکارے. اے زمین اس بڑیا کا فوراً تیل واپس کرتے ورنہ میں تجھ میں ایک ایسا شخص دفن کروں گا جو تارک الصلاۃ ہوگا. سامعین ذی وقار، ہمیں اس عبرتناک واقعے سے حاصل کرنا چاہیے کہ زمین تارک الصلاۃ کو پسند نہیں کرتی. اگر ہم نماز چھوڑتے تو زمین ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھ نماز پنچ گانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنچ گانا نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ. ہم عالم البلاغ.